الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يدعون من دونه الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ کفار و مشرکین اللہ کے سوا بتوں کو پکارتے ہیں اور ان کی صفت انہوں نے مؤنث بنا رکھی ہے۔ ان کے بت عورتوں کے نام پر مشتمل ہیں، یہاں تک کہ وہ فرشتوں کو بھی، اگر فرشتوں کو مانتے ہیں تو فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ یہ ان کی حالت۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا اگر پکارتے ہیں کسی اور کو تو وہ شیطان کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ جس کو راندے درگاہ کیا ہوا ہے، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، وہ شیطان کو پکارتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں۔ اور شیطان نے تو یہ کہہ رکھا ہے، کہا ہوا ہے، جب اس کو سرزنش میں آدم کو سجدہ نہ کرنے پر، تعظیمی سجدہ نہ کرنے پر اسے نکالا گیا وہاں سے، تو اس نے کہا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ٹھیک ہے، اس آدم کی وجہ سے ہم کو نکالا جا رہا ہے، تو اس آدم کی اولاد میں سے جو تیرے بندے جتنا میرے نصیب، میرا حصہ اور میرا نصیب بن پائے گا، میں ان کو اس کی اولاد کو بہکا کر اپنی طرف کر لوں گا۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، اور اس کی شکلیں کیا ہوں گی کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ہم ان کو گمراہ کریں گے، صراط مستقیم سے بھٹکائیں گے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، دنیا کی خواہشات اور دنیا کی آرزوئیں اور دنیا کی محبتیں ان کے دلوں کے اندر ڈال دیں گے، تاکہ وہ اسلام کی اور احکامات الہی کی اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول اور عبادت الہی سے غفلت میں آ جائیں اور وہ بھٹک جائیں۔ طرح طرح کی ان کو ایسی امیدیں دلائیں گے کہ وہ آخرت کو بھول جائیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ہم کو ان کو طرح طرح کے حکم دیں گے، حرام کام کرنے کے لیے، حرام راستے اختیار کرنے کے لیے، حرام روزی اختیار کرنے کے لیے، جتنے بھی تیری مخالفت کے راستے ہو سکتے ہیں ان سب راستوں کا میں انہیں حکم دوں گا، ان پر چلاؤں گا، انہیں بھٹکاؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ایک مخصوص عبادت ان کے لیے ہم رکھیں گے کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑیں اور ان کے کان کاٹ دیں، یعنی تخلیق کے اندر اللہ نے جو تخلیق بنائی ہے اس کے اندر تبدیلی کریں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے جانور جو ہیں جن کے کان لمبے لمبے کٹے ہوئے ہوتے ہیں،
باہر جانور گھومتے ہیں، ان میں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو تو ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ان کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی شیطانی وسوسہ اور راستہ ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ہم ان کو حکم دیں گے، ان سے ایسے کام کرائیں گے کہ اللہ کی تخلیق کے اندر وہ تبدیلی کریں۔ اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے اس تخلیق کے اندر تبدیلی کریں۔ اس لفظ پر مفسرین کرام نے، علماء کرام نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے، کیونکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں اس نے اہل ایمان کو بھی شریک کر لیا۔ وہ تو بندوں تک کا معاملہ تھا، لیکن یہ ایسا لفظ ہے کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ہم تخلیق، جو تیری تخلیق ہے اس کے اندر ہم اس میں تبدیلی کرائیں گے، ان سے تیرے راستے سے اس طرح پھٹکائیں گے۔ کیا تبدیلی کرائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل مختلف طریقے سے فرمائی۔ لباس سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو عورتوں کا سا لباس اختیار کرنا حرام ہے، اور مردوں کو جو عورتوں کے لیے جائز ہے کپڑا اور زیور، وہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ سونا پہننا، آج جسے دیکھو سونے کی ذرا سے اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے تو سونے کی چین ضرور ڈالتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، سونے کی چین ڈال کر گھومتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ مستقل حرام کام کو زبردستی خام و خواہ پیسے خرچ کر کے حرام کام کو اپنے گلے میں ڈال لیا، سمجھ ہی نہیں رہا۔ سونے کی انگوٹھی پہن پھر رہا ہے، کیا دکھا رہا ہے بھائی؟ اللہ نے پیسہ دیا اپنے پاس رکھو، کون مانگ رہا ہے؟ کوئی تم سے کوئی چھین رہا ہے؟ لیکن خداوند تعالیٰ کی نافرمانی کر کے سب کو دکھاتے پھرنا، دیکھو ہم نافرمان ہیں خدا، استغفر اللہ ربی۔ ریشمی لباس، خالص ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک فیشن چلا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی جدید دنیا کا کوئی فیشن ہے، یہ بھویں نوچنا، پتلی پتلی بھووں کو بھویں نوچ کر، یہ عورتیں بھویں نوچ کر اور بہت باریک سی بھویں کر لیتی ہیں، باقی بھووں کے بال جو ہے نچواتی ہیں، یہ حرام ہے۔ بالوں کا کٹوانا، عورتوں کے لیے بالوں کا گدی سے کٹوانا حرام ہے۔ آج ایک فیشن بنا ہوا ہے، عورتیں بال کٹوا کے گھومتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے بال کم ہے تو کم رکھو، نقلی بالوں کو بالوں میں ملا کر اسے لگانا عورتوں کے لیے وہ بھی حرام ہے۔ مردوں کے لیے بھی کیا بالوں میں بالوں ملا کے اپنے بال بڑے کر رہے ہیں، دھوکہ دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو بالوں میں ملا کر بالوں کو بڑا کرنا اور گپا لگانا اور اس کو بڑھانا منع فرمایا۔ یہ سب تغییر خلق اللہ میں آتا ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں تبدیلی۔ مردوں کے لیے سیاہ خضاب کو حرام فرمایا، کالا خضاب لگانا، چاہے بالوں میں ہو داڑھی میں ہو، منع فرمایا مردوں کے لیے، وہ حرام ہے۔ عورتوں کے بال منڈانا سر سے وہ حرام ہے۔ اسی طرح برا لگے یا اچھا لگے داڑھی منڈانا بھی حرام ہے۔ یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس میں اچھا برا کسی سے مطلب نہیں ہے ہم کو،
تغییر خلق اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللحیۃ حلیۃ المؤمن، اللحیۃ حلیۃ المؤمن، داڑھی مرد مومن کا زیور ہے، خوبصورتی کی علامت۔ اس خوبصورتی کو شیطان کے کہنے سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور لوگوں کے اندر مزاج میں ابزی سے ہو رہا ہے، کندھے سے نیچے، کندھے تک بال رکھنا تو مسنون ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو جائز ہے، اور اگر سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو سنت بھی ہے کہ وہ کندھے تک بال رکھ لے۔ کندھوں سے نیچے بال لٹکانا، عورتوں کی طرح سے چوٹی بنانا، یہ تو حرام ہے ہی ہے۔ لیکن آج ایک اور فیشن چل رہا ہے کہ بال لمبے کرتے ہیں اور اس کے بعد جوڑا باندھتے ہیں، جس کو دیکھو جوڑا باندھے جانا ہے، جس کو دیکھو ایک وہ کان میں وہ پہن رہا ہے، جس کو دیکھو کان چھدوا کے یا ویسے جیسے بھی ہے وہ کان کے اندر کنڈل پڑا ہوا ہے اور جوڑا بندھا ہوا ہے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، تم اللہ کی تخلیق کر کے عورت بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مرد، اللہ نے مرد بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تم محکوم بن رہے ہو، عورت بننے کی کوشش کر رہے ہو، وہ بھی فرضی۔ یہ سب حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی نشاندہی 1400 برس پہلے فرمائی تھی، یہ آج کا فیشن نہیں ہے۔ اسی وقت آپ نے ان چیزوں کو منع فرما دیا تھا۔ اب اور تو اور ہے، مسجد میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، یہ عجیب و غریب بات 10 مرتبہ کہہ چکا ہوں میں، 1 منٹ کی بات ہے، ٹائم ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کہ ننگے سر عبادت کرنا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ 10 مرتبہ بتا چکا میں، اس وقت تفصیل نہیں ہے، بہت تفصیل بتا چکا کہ ننگے سر نماز پڑھنا عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم اسی کو فیشن بنائے ہوئے ہیں۔ اب اس کے آگے چلیں، لمبے بال کر لیے اور جوڑا باندھ رہے ہیں۔ مرد کے لیے جوڑا باندھنا ویسے ہی حرام ہے، اور جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں۔ یہ سب شیطانی راستے، شیطانی وسوسے ہیں، گناہ بے لذت جس کو کہتے ہیں، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف ایک گناہ ہے، زبردستی کا گناہ ہے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔